وہ ایک ڈبے میں چڑھ گیا، مسافروں کے درمیان چھپ چھپا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک ہر طرف سے خیریت تھی اور وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا تھا، اور مسافروں میں سے کسی نے اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ امرتسر تک بڑا طویل سفر تھا۔ ٹرین چل پڑی، ساری رات سفر کرتی رہی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت سہارنپور آ گیا، پھر امبالہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد مشرقی پنجاب کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، جب عمران کے واسطے بڑا حساس اور خطرناک علاقہ تھا۔ امرتسر تک تو وہ اپنے ڈبے میں ہی رہا اور 15 منٹ کے لیے بھی کسی اسٹیشن پر باہر نہیں نکلا۔ جلندھر اور کرتارپور کے درمیان ایک جگہ لائن کی مرمت ہو رہی تھی، وہاں ٹرین 1.5 گھنٹہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد امرتسر کا اسٹیشن آیا۔ امرتسر میں اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پٹھان کوٹ کی طرف سے جانے والی ٹرین مل جائے گی اور وہ پٹھان کوٹ کے راستے جموں تک پہنچ جائے گا، لیکن اسے معلوم ہوا کہ پٹھان کوٹ صبح کے وقت گاڑی جائے گی۔ اب رات گزارنے کا مسئلہ تھا۔ اس کا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی اچھے ہوٹل میں جا کر ٹھہرے۔ اس کو تجربوں نے بتایا تھا کہ خاص طور پر مشرقی پنجاب کے بڑے ہوٹلوں میں عام طور پر کوئی نہ کوئی خفیہ پولیس والا ضرور موجود ہوتا ہے جو ہوٹل میں آنے جانے والوں پر نظر رکھتا ہے۔ میلے اور پرانے لباس میں اگر وہ اچھے ہوٹل میں جائے گا تو اس پر ضرور شک ہو جائے گا، اگر یہ مزدور ٹائپ کا آدمی یہاں کیسے آ گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات تھی کہ اس کے پاس زیادہ رقم بھی نہیں بچی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر رات کو پولیس اور CID والوں کا گشت رہتا تھا، وہ پلیٹ فارم پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ اچانک اس کے دماغ میں امرتسر کی ایک مسجد کا خیال آیا۔ اس مسجد کو ان کشمیری مجاہدوں نے اپنی تحویل میں لیا ہوا تھا جو کشمیر سے پنجاب میں محنت مزدوری کرنے آتے تھے۔ عمران نے یہ مسجد دیکھ رکھی تھی۔ وہ مسجد کے کسی حجرے میں بڑی آسانی سے رات بسر کر سکتا تھا۔ وہ کشمیری زبان بھی بولنا جانتا تھا۔ عمران اسٹیشن سے نکل کر اس محلے کی طرف چل پڑا جہاں مسجد تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک بلب جل رہا تھا۔ صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ مسجد کی ڈیوڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ عمران ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ ڈیوڑی کی بائیں جانب حجرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ اندر 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کشمیری زبان میں بات کر رہے تھے۔ عمران نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دوسری بار دستک پر دروازہ کھول کر ایک بوڑھا کشمیری نے پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ عمران نے کشمیری زبان میں کہا، وہ پردیسی ہے، صرف ایک رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، تم مسلمان ہو؟ عمران نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ بوڑھے نے کہا، تم پنجابیوں کی طرح کشمیری بولتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عمران نے کہا، میں ملیر کوٹلے کا پنجابی مسلمان ہوں۔ اس وقت ملیر کوٹلہ کی کوئی گاڑی موجود نہیں ہے۔ یہاں رات بسر کرنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں سری نگر میں 6-7 سال رہا ہوں۔ حجرے میں دوسرے آدمیوں نے آواز دے کر کہا، کاکا کون ہے؟ اسے اندر آنے دو۔ عمران کوٹری میں داخل ہو گیا۔ اندر بلب روشن تھا۔ بوڑھے کشمیری نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اس کوٹری میں رات بسر کرنا چاہتے ہو ضرور کرو، فیروز بٹ تمہارے ساتھ ہوگا، رات کو تم یہیں کھانا کھانا۔ عمران کے کپڑے میلے دیکھے تو فیروز بٹ نے اسے اپنا دھلا ہوا پاجامہ کرتا دے دیا اور واسکٹ پہننے کو بھی دے دی۔ رات کے 11 بجے بوڑھا کشمیری چائے لے کر آیا۔ فیروز بٹ اور عمران وہاں اپنے کلین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران پچھلی رات بھی ٹرین میں سو نہیں سکا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھی اور نیند بھی آ گئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا کہ بوڑھا آدمی کشمیری گھبرایا ہوا کوٹری میں داخل ہوا۔ اس نے عمران اور فیروز بٹ کو جگاتے ہوئے کہا، کسی نے عمران کی مخبری کر دی ہے، پولیس دوسرے ڈیرے کی تلاش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ ادھر بھی آ جائے۔ عمران نے کہا، فکر نہ کریں، میں ابھی یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ فیروز بٹ بولا، لالا اس وقت تم کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے نے کہا، میرا خیال ہے اسے مسجد خیر دین میں جا کر چھپا دینا چاہیے، وہاں آپ ہمارے آدمی موجود ہیں۔ وہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ بازار میں ہلکا سا شور اٹھا۔ بوڑھا بولا، پولیس آ گئی ہے۔ عمران جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بوڑھے کشمیری نے کوٹری کا ایک پٹ کھولا اور گھبراتی ہوئی آواز میں کہا، سیڑھیاں چڑھ کر مسجد کی چھت پر چلے جاؤ، مسجد کے پچھلی جانب لکڑیوں کا ٹال ہے، اس سے وہاں نکل جانا، جلدی جاؤ، جلدی کرو۔
عمران فوراً کوٹری میں سے نکل کر مسجد کے صحن میں آ گیا۔ دیوار کے ساتھ ایک زینہ اوپر مسجد کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا زینے پر چڑھ گیا۔ مسجد کی چھت کی دوسری جانب نیچے لکڑیوں کا ٹال بنا ہوا تھا۔ وہ احاطے میں اترا۔ اس وقت پولیس مسجد کی ڈیوڑی میں آ چکی تھی اور آدمیوں کی اونچی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمران رات کی خاموشی اور اندھیرے میں ٹال کے احاطے سے نکل گیا۔ سامنے ایک سنسان گلی تھی۔ وہ گلی میں سے دوڑتے ہوئے دوسری اور پھر تیسری گلی سے ہوتے ہوئے بازار میں آ گیا۔ خطرہ تھا کہ پولیس نے اس طرف بھی ناکہ بندی نہ کی ہو، مگر بازار خالی تھا۔ یہ حال بازار تھا۔ جیسے ہی وہ بازار میں آیا، دور سے ایک پولیس کے سپاہی نے اسے دیکھا اور سیٹی بجائی اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ عمران نے سپاہی کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ سامنے والی گلی میں گھس گیا۔ آگے گلی ہی گلیاں تھیں، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو 2-3 گلیوں میں دوڑتا چلا گیا، پھر تیز تیز چلنے لگا۔ اسے ایک ہی ڈر تھا کہ وہ کسی ایسی گلی میں نہ آ جائے جو آگے سے بند ہو۔ امرتسر شہر سے وہ واقف تھا، مگر ان گلیوں میں وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اتنا اسے اندازہ تھا کہ اگر کوئی گلی آگے جا کر بند نہیں ہو جاتی تو وہ ہاتھی دروازے کی طرف نکل آئے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ہاتھی دروازے سے وہ ریلوے کا پل عبور کر کے دوسری طرف کھیتوں میں جا کر چھپ جائے گا، یا پھر وہاں سے بھی آگے کسی ویران علاقے میں نکل جائے گا۔ وہ گلیوں ہوتا ایک ایسی گلی میں آ گیا جس کے آگے ایک میدان تھا۔ میدان کے ساتھ ایک سڑک دور تک چلی جا رہی تھی۔ عمران نے اس سڑک کو پہچان لیا۔ یہ سڑک ریلوے پل کو جاتی تھی جسے ریگو برج کہا جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا، سڑک پر آ گیا۔ چند قدموں کے فاصلے پر اس کی بائیں جانب ایک بڑا سا مندر تھا جس میں بہت بڑی رونق نظر آ رہی تھی۔ ڈھولک اور گھنٹیاں بج رہی تھی اور بہت سے لوگ مندروں میں پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ شاید یہ کوئی تہوار وغیرہ کا دن تھا۔ خوب روشنیاں ہو رہی تھی۔ عمران روشنیوں سے دور رہ کر مندر کے آگے سے گزر گیا۔ ذرا دور گیا تو سڑک پر کچھ فاصلے پر بجلی کے کھمبوں کی روشنیوں میں اسے 3 پولیس کے سپاہی نظر آئے جو ہاتھ میں لاٹھیوں لے کر مندر کی طرف جا رہے تھے۔ عمران وہیں سے پیچھے پلٹ گیا۔ اس کے سامنے مندر کا دروازہ ہی تھا جہاں پوجا پاٹ کرنے والے مندروں میں جا رہے تھے۔ عمران کو ہر حالت میں ان پولیس والوں سے بچنا تھا۔ دوسرے پجاریوں کے ساتھ وہ بھی مندر میں داخل ہو گیا۔ وہاں سب ہندو ہی ہندو نظر آ رہے تھے۔ مندر کی ڈیوڑی میں زنجیروں کے ساتھ گھنٹیاں لٹک رہی تھی۔ ہر آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے گھنٹی کو ہاتھ مار کر اسے ضرور بجاتا تھا۔ عمران نے بھی ایسا ہی کیا اور ہاتھ اٹھا کر ایک گھنٹی بجائی۔ ڈیوڑی کے آگے ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں شامیانے لگے ہوئے تھے، دریاں بچھی ہوئی تھی۔ کافی لوگ دریوں پر بیٹھ کر ہاتھ باندھے جھوم رہے تھے اور بھجن گا رہے تھے۔ عمران نے اپنی بائیں جانب دیکھا۔ ادھر چبوترے پر ہنومان کی ایک مورتی رکھی ہوئی تھی جس پر سرخ سندور ملا ہوا تھا۔ مرد عورت مورتی کے پاس جا کر پوجا کرنے اور مورتی کے پاؤں کا سندور ماتھے پر لگا کر آگے چلے جاتے تھے۔ عمران کو فوراً خیال آیا کہ سندور کے بغیر وہ ہندو نہیں ہوگا اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ وہ پھر آگے بڑھ کر مورتی کے پاس گیا اور مورتی کے پاؤں پر انگلی لگا کر تھوڑا سا سندور لے لیا اور اپنے ماتھے پر لگانے کے بعد بھجن گانے والے آدمیوں کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں مندر کی ڈیوڑی کے دروازے پر بار بار جاتی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کوئی پولیس کا سپاہی تو نہیں موجود ہے۔ عمران کے ساتھ ہی ایک موٹا سا ہندو لالا بیٹھا تھا۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا۔ رات کے 2:15 بج رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دن نکل آیا تو اس کے لیے شہر سے فرار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اگر پولیس کی تلاش مسجد میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے اس کے بارے میں ساری اطلاع حاصل کر لی ہوگی اور گھنٹور دھماکے کیس کا بڑا ملزم جو طیارے سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا تھا زندہ بچ گیا ہے اور امرتسر میں موجود ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں ہی شہر سے دور کسی گاؤں وغیرہ میں نکل جانا چاہتا تھا۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہجرت کرنے کے بعد
ان شہروں میں ہر طرف ہندو اور سکھ ہی آباد تھے، مسلمان کہیں نہیں تھے۔ امرتسر شہر میں صرف 2 مسجدیں، ایک مسجد بوڑ والی اور دوسری مسجد خیر دین ہی تھی، جو کشمیری مسلمانوں نے اپنی تحویل میں لے رکھی تھی۔ اس کے سوا وہاں کوئی مسلمانوں کے لیے مسجد نہیں تھی۔ اچانک ڈیوی کے دروازے پر پولیس کے 2 سپاہی نمودار ہوئے اور ایک طرف کھڑے ہو گئے اور بھجن گانے والوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ عمران سوچ رہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان میں ہی بیٹھا رہے۔ اگر اٹھ کر اس نے کسی طرف نکلنے کی کوشش کی تو پولیس کو ضرور شک پڑ جائے گا اور سپاہی اس کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بھجن گانے والی منڈلی بھجن گاتے گاتے اٹھ کھڑی ہوئی اور لوگوں نے ایک جلوس کی شکل میں صحن کی دوسرے دروازے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ عمران بھی ان کے ساتھ بھجن گاتا، سر کو دائیں بائیں ہلاتا لوگوں کے ساتھ بڑے دروازے میں سے گزرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ اب وہاں 2 اور سپاہی آگے اور 4 سپاہی جلوس کے پیچھے آ رہے تھے۔ عمران بھجن گاتے گاتے آگے کو ہوتا ہوا لوگوں کے درمیان میں آ گیا۔ یہ چھوٹا سا جلوس بھجن گاتا ایک بازار میں آ کر ایک طرف چل پڑا۔ عمران بھی جلوس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ آگے جا کر بازار میں ایک طرف مڑ گیا۔ وہاں ایک بار پھر عمران نے گردن موڑ کر دیکھا، 4 سپاہی جلوس کے ساتھ ہی چل رہے تھے۔ یہ بات عمران کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ رات کی خاموشی میں جلوس خالی بازاروں میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ بازار تنگ تھے، کھمبوں پر بتیاں جل رہی تھی۔ پولیس کے سپاہی اب جلوس کے قریب آ کر اس میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ بھجن تو نہیں گا رہے تھے مگر جلوس میں شامل لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ عمران جلوس میں سب سے اگلی قطار سے پچھلی قطار میں تھا۔ لگتا تھا کہ پولیس کسی بھی وقت جلوس کو روک کر یہ چیک کرنے کی کوشش کرے گی کہ ان میں گھنٹور کا مفرور پاکستانی کمانڈو موجود تو نہیں۔ ایک طرف سے پولیس کے سپاہیوں نے جلوس کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جلوس کتنے ہی بازاروں میں سے گزر گیا تھا، پھر ایک چھوٹا سا چوک آ گیا۔ عمران نے اس چوک کو پہچان لیا۔ یہ امرتسر میں سکھوں کے مشہور تاریخی گرودوارے دربار صاحب کا چوک تھا۔ یہ دیکھ کر عمران کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی کہ چوک کے سامنے کی طرف پولیس کے 6-7 سپاہی کھڑے تھے۔ اب عمران کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اچانک اس کو دربار صاحب کا خیال آ گیا۔ دربار صاحب یعنی گولڈن ٹیمپل کا دروازہ دائیں جانب 6-7 قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ سکھ شردالو گولڈن ٹیمپل میں پاؤں دھو کر داخل ہو رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا جلوس کے درمیان میں آ گیا، پھر کھسکتا ہوا دائیں جانب ہو گیا۔ دائیں جانب ہوتے ہی وہ خاموشی سے سر جھکائے جلوس میں سے نکل کر دربار صاحب کے دروازے کی طرف بڑھا۔ چوبچے کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنے جوتے اتارے، پاؤں پانی میں دھوئے اور سر جھکاتے ہوئے دربار صاحب کے بڑے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کسی بھی وقت پیچھے سے کوئی پولیس کا سپاہی اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا تھا، کون ہو بھائی تم؟ گولڈن ٹیمپل یعنی دربار صاحب میں 24 گھنٹے سکھ اور ہندو کیرتن مندوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اور شب کیرتن اور گرنتھ صاحب کا پاٹھ ہوتا رہتا تھا۔ دربار صاحب میں آنے کے بعد عمران بہت حد تک اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا۔ یہاں عام طور پر پولیس داخل نہیں ہوتی، لیکن ہنگامی حالات میں پولیس آ سکتی ہے۔ اس نے دربار صاحب کے مقدس تالاب کے کنارے کنارے آگے کی طرف چلتے ہوئے بڑی ترکیب کے ساتھ پیچھے گردن موڑ کر دیکھا کہ سپاہی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ اسے کوئی سپاہی پیچھے نظر نہ آیا۔ بہت حد تک مطمئن ہو کر وہ دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ سنگ مرمر کی ٹائلوں والے فرش پر آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ دربار صاحب کا ایک عقبی دروازہ گرو رام داس کی سرائے میں سے گزر کر امرتسر کے کٹرا کرم سنگھ کی طرف نکل جاتا ہے، مگر دربار ادھر آ گیا۔ دوسرے عقیدت مندوں کے ساتھ وہ بھی دری پر ایک قطار میں بیٹھ گیا۔ سکھ سیوادار ہر آدمی کے آگے تھالی اور کٹورا رکھتے جاتے تھے۔ دوسرا سیوادار 2 روٹیاں اور دال تقسیم کرتا جاتا تھا۔ عمران نے بڑے مطمئن ہو کر دال روٹی کھائی اور سرائے کے اندر بڑے ہال کمرے کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سارا دن گزر گیا۔ رات کو اس نے
لنگر میں بیٹھ کر دال روٹی کھائی اور واپس حال میں آ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ کسی وقت اسے لگتا کہ شاید اب وہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکے گا۔ شری دربار صاحب سے باہر نکلنے کے 2-3 راستے تھے، مگر عمران کسی راستے سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے باہر نکلنے کا تو ہر راستے پر باہر پولیس اس کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسرا دن بھی آ گیا۔ وہ صرف 1-2 بار ہی سرائے کے حال سے نکلا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں پولیس سفید کپڑوں میں اس کی تلاش میں دربار صاحب میں نہ آ گئی ہو۔ دوسرے دن تیسرے پہر تھوڑی دیر ٹہل قدمی کی خاطر باہر نکلا تو اس نے ایک پولیس کا سپاہی دیکھ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شری دربار صاحب ماتھا ٹیکنے کے لیے آیا ہو، لیکن عمران کو یہی لگا کہ وہ اس سے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ وہ جلدی سے سرائے کے حال میں آ کر دوسرے سکھ یاتریوں کی اوٹ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر یہ سپاہی اسے پکڑنے آیا ہوتا تو سفید کپڑوں میں آتا، وردی میں نہ آتا۔ اس کے باوجود عمران چپ چاپ لیٹا رہا۔ عمران کو شری دربار صاحب کے احاطے کے اندر رہتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ پولیس کی حراست سے تو ضرور محفوظ تھا، لیکن اس کا مقصد وہاں پڑے رہنا نہیں تھا۔ اب اس نے وہاں سے نکل کر کشمیر کی طرف فرار ہونے کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ امرتسر شہر میں رات کے وقت پولیس گشت کرتی رہتی تھی۔ رات کے وقت دربار صاحب سے نکلنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی رات کو جموں پٹھان کوٹ کی طرف کوئی لاری نہیں جاتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی اس کے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ دن کے وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں چھپ چھپا کر کسی طرف نکل سکتا تھا، لیکن دن کے وقت بھی لاری اڈہ یا اسٹیشن پر پولیس یا انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دن کے وقت ہی دربار صاحب سے نکلے گا، لیکن امرتسر سے کسی لاری یا ٹرین میں سوار نہیں ہوگا، بلکہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ بٹالے کی طرف نکلے گا اور بٹالے اسٹیشن سے ہوشیار پور پٹھان کوٹ جانے والی کوئی ٹرین یا لاری پکڑ لے گا۔ اس نے اپنی جیب میں جو رقم بچی دیکھی، اس کا جائزہ لیا۔ دربار صاحب میں تو اس کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ لنگر سے دونوں ٹائم کی روٹی اس سے مل جاتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس 45 روپے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ رقم جموں تک پہنچنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے آگے وہ پہاڑیوں میں پیدل سفر کر کے بھی جموں کی کشمیر کی وادیوں میں پہنچ سکتا تھا۔ وہ 2 بار جموں سے پیدل پہاڑیوں میں 3-4 دن تک سفر کرتا ہوا کشمیر جا چکا تھا۔